اس بڑے سے کمرے میں بہار اتری ہوئی تھی۔ میرا بچہ کیوں تنگ کر رہی ہے اپنے شوہر صاحب کو؟ پڑھ لو جلدی سے، مجھے باہر بھی جانا ہے۔ ہم کو نہیں پڑھنا، ورنہ روٹھے لہجے میں کہتی منہ موڑ گئی تھی۔ اس کے نخرے دکھانے پر حمزہ شاہ کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ اس کی محبت نہیں تو سامنے بیٹھے وجود کو اتنا غرور بخشا تھا کہ وہ ہر بات پر اسے نخرے دکھایا کرتی تھی۔ میرا بچہ پڑھ لو میری جان، وہ نرمی سے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا تھا۔ نہیں، مجھے نہیں پڑھنا۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھتی باقاعدہ رخ موڑ گئی تھی۔ حمزہ شاہ کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ یہ چھوٹا وجود جب اس سے ناراض ہوتا تھا، حمزہ شاہ کا دل اتنی زور سے دھڑکتا تھا کہ وہ بتا نہیں سکتا تھا۔ ان گزرے سالوں میں وہ اس کے لیے سب کچھ بن چکی تھی۔ ان کے نکاح کو 4 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، اور ان 4 سالوں میں حمزہ شاہ نے اپنی زندگی کے وہ پل بتائے تھے جو اس نے اب تک نہیں بتائے تھے۔ اس کے جینے کے لیے ضروری ہو گئی تھی۔ حمزہ شاہ سانسوں کے بغیر رہ سکتا تھا، مگر اس وجود کے بغیر رہنا اس کے لیے ناممکن تھا۔ کچھ عرصے میں وہ اس کے لیے اس کی زندگی بن چکی تھی۔ اس کی پیاری پیاری باتیں، اس کی چھوٹی چھوٹی حرکتیں سب حمزہ شاہ کو اپنی جانب متوجہ کرتی تھی، جس کی وجہ سے وہ اس کی محبت میں بری طرح پاگل ہو چکا تھا۔ میری جان ہی روح مت مورا کرو، تمہیں پتہ ہے نا تمہارا شوہر صاحب تمہیں دیکھے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میری جان، وہ نرمی سے اس کی پشت کو تھامتا اسے خود سے لگا گیا تھا۔ ہٹ جائیں، ہم کو آپ سے بات نہیں کرنا۔ حرمین اب بھی اس سے ناراض لگتی تھی۔ آپ ہمارا ایک بھی بات نہیں سنتا اور ہم آپ کی بات سنیں؟ واہ، آپ صحیح جا رہے ہیں۔ حمزہ اس کی باتوں کو سنتے لبوں کو دانتوں میں دبا گیا تھا۔ عمر چھوٹی تھی مگر باتیں بڑی بڑی کرتی تھی۔ اچھا، کون سی بات؟ سنو میں اپنی جان کی۔ حمزہ نے صلح جو لہجے میں اس کا رخ اپنی جانب موڑا تھا۔ پہلے آپ ہم سے وعدہ کریں کہ آپ ہماری ساری بات سنیں گے۔ اس نے اپنے ننھے ہاتھ حمزہ شاہ کے آگے پھیلائے تھے۔ حمزہ شاہ کی بات سنتے اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑی تھی۔ اس کا چہرہ کچھ اور گلابی ہوا تھا۔ حمزہ نظر چرا کر رہ گیا تھا۔ ہاں میرا بچہ، میں اپنے بچے کی تمام بات سنوں گا۔ اسے اپنا بھاری ہاتھ حرمین کے ننھے ننھے ہاتھوں کے اوپر رکھا تھا۔ ہم کو آئس کریم کھانا ہے، آپ ہمیں لے کر چلے۔ میرا بچہ، میں نے آپ کو منع کیا تھا نا۔ دیکھیں، آپ نے ہم سے وعدہ کیا اور آپ اب ہم کا بات نہیں ٹال سکتے۔ اس کا منہ پھر سے پھول گیا تھا۔ اچھا میری جان، لے چلوں گا، لیکن ابھی پڑھ تو لو۔ جی پڑھائیں۔ وہ اچھل کر بستر پر بیٹھی تھی۔ حمزہ شاہ مسکراتے ہوئے اس کے سامنے جا کر بیٹھا تھا۔ سائڈ ٹیبل سے بک اٹھاتے اس نے حرمین کے سامنے رکھی تھی۔ فور ایپل، اے فور ایپل۔ حرمین کا بلند لہجہ کمرے میں گونجا تھا۔ حمزہ کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ بی فور بٹر فلائی۔ مبشر علی کی وجہ سے حرمین اپنی تعلیم حاصل نہ کر سکی تھی۔ جو 8 سال اس نے مبشر علی کے گھر پر بتائے تھے، اس وقت وہ علاوہ کھیلنے اور کھانے کے کچھ نہیں کرتی تھی۔ مبشر علی جیسے گھٹیا باپ کے ہوتے ہوئے وہ اور کر بھی کیا سکتی تھی؟ مگر حمزہ شاہ کے نکاح میں آنے کے بعد حمزہ شاہ چاہتا تھا کہ حرمین پڑھ کر کچھ بنے۔ بچپن سے کچھ پڑھا نہیں تھا، اس لیے حرمین کو پڑھنے کا شوق بھی نہیں تھا، مگر حمزہ شاہ کے بہت زور دینے پر وہ پڑھنے کے لیے مان گئی تھی۔ حمزہ شاہ ہر لفظ پر انگلی رکھے اسے پڑھا رہا تھا، اور وہ دلچسپی سے پڑھے جا رہی تھی۔ پڑھنے میں دلچسپی اسے بھی اب ہونے لگی تھی۔ کیوں فور، پرجوش لہجے میں کہتی حرمین ٹانگوں کو سمیٹ کر بیٹھی تھی۔ آر فور ہمارا پیارا شوہر صاحب، حمزہ شاہ۔ اس کے جواب دینے پر حمزہ کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ میری جان، میں آپ کو بک پڑھا رہا ہوں، آپ ہم کو جو بھی پڑھائیں۔ آر سے ہماری لغت میں بس یہی آتا ہے کہ آر سے ہمارے شوہر صاحب کا نام آتا ہے۔ حمزہ کا دل گدگدانے لگا تھا۔ اس چھوٹی پیاری لڑکی کے دل میں تھا، اس احساس کے نعم البدل شاید کہیں نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ لبوں پر مسکراہٹ لیے اسے بڑھا رہا تھا، اور وہ بھی پورے دل سے پڑھنے میں مصروف تھی۔ اس کا شوہر صاحب چاہتا تھا کہ وہ پڑھ لکھ کر کچھ بنے، تو وہ اب کچھ نہ کچھ بن کر ہی رہنا چاہتی تھی۔
شوہر صاحب آپ ہم سے بہت پیار کرتا ہے نا؟ اس کے گریبان کے بٹنوں سے کھیلتی بولی تھی۔ نہیں تو؟ حمزہ مسکراتے ہوئے صاف انکاری ہو چکا تھا۔ کیا؟ وہ جھٹکا کھا کر پیچھے ہوتے اس کے چہرے پر اپنی شکوہ کینہ نگاہیں گاڑ گئی تھی۔ ہاں بھلا میں تم سے کیوں محبت کروں گا؟ تم تو بچی ہو، میں تو کسی بڑی لڑکی سے شادی کروں گا۔ اس کے کہنے پر حرمین فوراً سے بستر سے اتری تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے تھے۔ چھوٹی تھی مگر اس وقت بھی حمزہ کے منہ سے اسے کسی اور عورت کا ذکر اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ تیزی سے ڈریسنگ روم کی جانب جاتی حمزہ شاہ کا فیورٹ پرفیوم اٹھائے زمین پر پھینک چکی تھی۔ زمین پر گرتے وہ پرفیوم ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا۔ حمزہ شاہ سانس روک کے بستر سے اترا تھا۔ کانچ کمرے میں پوری طرح پھیل گیا تھا اور حرمین زمین پر ننگے پیر کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے زمین پر گر رہے تھے۔ حمزہ کی یہ بات اسے برداشت نہیں ہوئی تھی۔ حمزہ بھاگتے ہوئے حرمین کے پاس آیا۔ حرمین 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ میری جان، میں مذاق کر رہا تھا۔ میں نرمی سے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر ان پر اپنے لب رکھا۔ حرمین بنا کچھ بولے اپنا رخ موڑ گئی تھی۔ حمزہ سر پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا تھا۔ وہ دن رات اسے باتیں کرتی تھی۔ وہ کبھی بھی تنگ نہیں آیا تھا، اور جب وہ بات نہیں کرتی تھی تب حمزہ شاہ کی جان پر بناتی تھی، اور حمزہ جانتا تھا کہ وہ اسے اتنی آسانی سے بات نہیں کرے گی۔ میری جان سوری، وہ گھٹنے کے بل زمین پر بیٹھتے اپنے کانوں کو پکڑتے بولا۔ نہیں کرے گا ہم آپ سے کوئی بھی بات؟ اس کا ناراض لہجہ حمزہ کو سنائی دیا تھا۔ سوری کرتا رہو میری جان، میرے اتنے پیارے سے بچے کے ہوتے ہوئے بھلا کوئی اور مجھے اچھا لگ سکتا ہے؟ وہ اٹھتا اس کے پاس آیا تھا۔ حرمین کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ بس اتنی ہی ناراضی ہوتی تھی اس کی۔ یہاں وہ حمزہ سے ناراض ہوتی تھی اور یہاں حمزہ اس کی کوئی بات سن کر اسے پھر سے منا لیا کرتا تھا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں شوہر صاحب؟ صرف ہم ہی آپ کا بچہ اور کوئی نہیں ہے؟ اس نے اشتیاق سے حمزہ سے پوچھا۔ نہیں میری جان، میری زندگی میں بس تم ہی ہو۔ کوئی اور ہوگا تو تم مجھے سکون سے جینے دو گی بھلا؟ یہ اس نے خود سے کہا تھا، کیونکہ اگر وہ یہ سب حرمین سے کہہ دیتا تو حرمین واقعی اس کی زندگی عذاب کر دیتی، اور جو بھی تھا اسے اپنا سکون عزیز تھا۔ حرمین اس کی بات سن کر خوش ہوتی اس کے سینے سے لگی تھی۔ حمزہ شاہ کو اپنے روم میں سکون اترتا محسوس ہوا تھا۔ وہ دوپٹے کو اپنے ارد گرد پھیلائے تیز قدموں سے نیچے اتری تھی۔ ملازمہ سے بچوں کا سنتے اسے رہا نہیں گیا تھا۔ بچے اس کی کمزوری تھے۔ بچپن سے اسے اپنے چھوٹے بھائی بہن کا بہت شوق تھا، مگر قسمت کی کرنی ہی ایسی تھی کہ وہ اکلوتی تھی۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہ بے حد پیار کرتی تھی۔ ابھی بھی ملازمہ کے ہاتھوں اس نے حمزہ کی بہن کے بچوں کا سنا تھا، جس وجہ سے وہ اپنے اوپر کنٹرول نہیں رکھ سکی تھی۔ ڈرائنگ روم میں قدم رکھتے اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ تیمینہ بیگم اسے دیکھتے رخ موڑ گئی۔ یہ لڑکی آج بھی انہیں برداشت نہیں ہوتی تھی۔ حمزہ کی وجہ سے وہ اس کا خیال کرتی تھی۔ اگر حمزہ نہ ہوتا تو شاید وہ آج تک اسے اوپر بھی پہنچا چکی ہوتی۔ حمزہ کی بہن سائمہ اپنی ماں سے ضروری بات کرنے میں مصروف تھی۔ اسے دیکھتے وہ دونوں ہی چپ ہو گئی۔ وہ دونوں کو اگنور کیے زمین پر بیٹھے اس بچے کے پاس آئی تھی جو جھنجھنے سے کھیلنے میں مصروف تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے اپنی گود میں اٹھاتی، سائمہ تیزی سے آ کر اپنے بچے کو گود میں اٹھا چکی تھی۔ حرمین نے سرخ سرد نگاہ سائمہ پر گاڑی تھی۔ وہ اصل میں حرمین تم بہت چھوٹی ہو، تم بچہ نہیں اٹھا سکتی۔ سائمہ باجی میں چھوٹی ہوں مگر اتنی بھی چھوٹی نہیں کہ میں اس چھوٹے بچے کو نہ اٹھا سکوں۔ اس کی للچائی نگاہیں دونوں بچوں پر گھوم رہی تھی۔ سائمہ کے 2 بچے تھے۔ اللہ نے اسے جڑواں بچوں سے نوازا تھا، اور آج وہ ان دونوں کو لے کر پہلی بار آئی تھی۔ حرمین کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ان بچوں کو گود میں اٹھا کر بھاگ جائے، مگر سائمہ تھی کہ اسے ہاتھ بھی لگانے نہیں دے رہی تھی۔ نہیں بھابھی، میرا بچہ گر گیا تو میں تو آپ کو نہیں دے رہی۔ دے دو نا آپ بھی، میں نے کہہ دیا نا۔ حرمین میں نے نہیں دینا۔ سائمہ اس بچے کو اپنی گود میں دبوچتی تیزی سے صوفے پر جا کر بیٹھی تھی۔ تیمینہ بیگم کے لبوں پر
تنزیہ مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ وہ غصے سے اپنی مٹھیوں کو بھینچ گئی تھی۔ آپ ہم کو اپنا بچہ نہیں دے رہی ہیں نا؟ اب دیکھیے گا جب ہم کا بچہ ہوگا تو ہم بھی آپ کو اپنا بچہ نہیں دے گا۔ وہ غصے سے کہتی پیر پٹکتے ہوئے اوپر بھاگ گئی تھی۔ اس کی بات سنتے ہی دونوں کے لب بے یقینی سے کھلے تھے۔ انہیں اسے اس بات کی امید نہیں تھی۔ اللہ نہ کرے اسے ہمارے گھر کی نسل آگے بڑھے۔ حمزہ کا بھوت تھوڑا اترے تو میں حمزہ کی شادی کہیں اور کرواؤں گی۔ اس چھٹکی کو تو میں اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتی۔ اسے میری نسل آگے بڑھے گی یہ تو میں بالکل نہیں چاہوں گی۔ امی وہ سب تو چھوڑیں، اس کی ہمت دیکھی بول کر کیا گئی ہے ہمیں کہ ہمیں بھی اپنا بچہ نہیں دے گی۔ چھوڑو تم اس کی یہ ساری، تمہارے بھائی کی شے ہے جس پر یہ ناچتی پھرتی ہے۔ اگر تمہارا بھائی اس کے اور میرے بیچ نہ آتا نا تو آج یہ اس دنیا میں بھی نہ ہوتی۔ تہمینہ بیگم کا لہجہ صفاق ہوا تھا۔ وہ دہاڑ سے دروازہ کھولتی اندر داخل ہوئی تھی۔ اس کا خوبصورت چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سائمہ کے بال نوچ دے جس نے اسے اپنے بچے نہیں دیے تھے۔ کتنا دل کر رہا تھا نا ان دونوں پیارے پیارے بچوں کو پیار کرنے کا، مگر اس جلادنی نے ان دونوں بچوں کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیا تھا۔ غصے سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ ابھی وہ کھڑی تھی کہ حمزہ بھی کمرے کے اندر آیا تھا اور حمزہ کو ایک نظر دیکھتی ناراضی سے اپنا رخ موڑ گئی تھی۔ کوئی اسے کچھ بھی کہتا ناراض وہ صرف حمزہ سے ہوا کرتی تھی۔ حمزہ گہری سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ اب اس نے ایسا کیا کر دیا تھا جو اس کی پیاری بیگم اس سے ناراض ہو گئی تھی؟ وہ تکابر سے اپنے کندھے دباتا حرمین کے پاس آیا تھا۔ اس کے پاس آنے پر حرمین اس سے تھوڑا دور جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کے پاس جاتا نرمی سے حرمین کے کندھوں کو اپنے ہاتھوں سے تھام گیا تھا۔ کیا ہو گیا میرے پیارے سے بچے کو؟ اس کے کہنے پر حرمین کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ وہ بنا کچھ بولے اپنی نگاہوں کو زمین پر گاڑ گئی تھی۔ میری جان مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ حمزہ نے اس کا رخ اپنی جانی موڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اتنے آنسو دیکھ حمزہ کا دل گھبرا گیا تھا۔ کیا ہو گیا ہے درے میری جان؟ کسی نے کچھ بولا ہے؟ رو کیوں رہی ہو؟ اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتا نہایت ٹینشن میں اسے پوچھ رہا تھا۔ کچھ نہیں ہوا ہم کو، وہ سخت لہجے میں کہتی پیچھے ہوئی تھی۔ مجھے بتاؤ حرمین، امی نے کچھ بولا ہے؟ نہیں آپ کی امی نے ہم کو کچھ… اس کا لہجہ پہلے سے کہیں زیادہ درست ہوا تھا۔ پھر کیا ہو گیا میرے پیارے بچے کو؟ کیوں منہ پھلایا ہوا ہے؟ اس کے گالوں پر نرمی سے چٹکی کاٹتے ہوئے بولا، ہم کو بچہ چاہیے شوہر صاحب۔ اپنے سوال پر یہ جواب سن کئی لمحے کچھ بول ہی نہ پایا۔ میری جان کیا ہو گیا آپ کو؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے، ہم نے کہا نا شوہر صاحب ہم کو بچہ چاہیے، ہم کو بچہ چاہیے تو چاہیے۔ اس کے لہجے میں ضد بھری ہوئی تھی۔ میری جان بچہ ایسے کوئی آتا ہے؟ جیسے بھی آتا ہے ہم کو بچہ چاہیے تو چاہیے۔ وہ اپنی انگلی نچاتی تیزی سے بولی۔ حمزہ گڑبڑا کر رہ گیا تھا۔ یہ اچانک سے بچہ کہاں سے آ گیا تھا؟ کل تک تو بالکل ٹھیک تھی، آج اچانک اسے کیا ہو گیا تھا؟ اس کے بالوں کو ہٹاتا اس کے سر کو چیک کرنے لگا تھا، کہیں اس کا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ حرمین سرخ چہرہ لیے اسے تک رہی تھی۔ شوہر صاحب ہم کو بچہ چاہیے، تمہارا اور ہم کا بچہ۔ اس کے کہنے پر حمزہ کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ یہ چھوٹی سی پیاری سی لڑکی ایسی باتیں کر کے اس کے دل کو اس کے جگہ سے ہلا دیا کرتی تھی۔ میری جان بچہ اتنی آسانی سے تھوڑی نہ آتا ہے، اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ شوہر صاحب تو تم کر لو نا محنت، ہم کو بچہ چاہیے تو بس چاہیے، تم ہم کو بچہ لا کر دے دو نا۔ اس کی قمیص کا کونا پکڑے بولی تھی۔ حمزہ شاہ سر پر ہاتھ مار کر رہ گیا تھا۔ اسے بھلا کب عقل آنی تھی؟ حمزہ کو اس وقت کا شدت سے انتظار ہوا تھا۔ میری جان بچہ ایسے ہی نہیں ہوتا، اور صرف میری محنت سے بچہ نہیں ہوگا بلکہ تمہیں بھی محنت کرنا پڑے گی۔ حمزہ شاہ اس کے گالوں پر ہاتھ رکھتا مسکرایا تھا۔ کاش سامنے کھڑا وجود اسی کے برابر ہوتا تو اب تک ان کے 3 بچے بھی ہو چکے ہوتے۔ وہ اپنی سوچ پر خود ہی لعنت بھیجتے ہنس دیا تھا۔ شوہر صاحب جتنی محنت ہے ہم اتنی محنت کر لے گا، مگر ہمیں بچہ چاہیے۔ وہ اسے ضد کرنے لگی تھی۔ میری جان بچہ پیدا کرنے کے لیے مما پاپا والا کھیلنا پڑتا ہے بیڈ پر۔ وہ بیڈ کی جانب اشارہ کرتا شوخ مسکراہٹ لیے حرمین سے بولا تھا۔
اچھا تو چلیں پھر کھیلتے ہیں۔ وہ حمزہ کا ہاتھ پکڑے بستر کی جانب آئی تھی۔ اس کی باتیں سن حمزہ کا دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ میری جان، اس گیم میں درد بھی بہت ہوتا ہے۔ اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتے اسے سمجھانے لگا تھا۔ اس کی بچگانہ باتیں حمزہ کو پاگل کیے دے رہی تھی۔ ہم درد برداشت کر لیں گے نا شوہر صاحب، ہم کو بچہ چاہیے نا، بس اس کے لیے ہم کو جتنا بھی درد ہوگا ہم وہ سارا درد برداشت کر لے گا۔ وہ اپنے ہاتھوں کو پھیلائے بولی تھی، سوچو میری جان، بہت درد ہوگا۔ اس کے کان میں کہتا مسکرایا تھا، ہم نے سوچ لیا شوہر صاحب، ہم کو جتنا سارا بھی درد ہوا ہم وہ سارا برداشت کر لے گا۔ ہم کو رونا بھی ہے تب بھی ہم نہیں روئے گا، کیونکہ ہم کو بچہ چاہیے نا، ہم سارا درد برداشت کر لے گا۔ اور جب وہ بچہ آئے گا تب ہم کو بہت خوشی ہوگا۔ اور ہم کو ایک نہیں، ہم کو دو دو بچہ چاہیے، جیسے آپ کی بہن ہے نا، ہم کو بھی ویسے ہی دو بچہ چاہیے۔ اور جب آپ کا اور ہم کا بچہ اس دنیا میں آ جائے گا نا شوہر صاحب، تب آپ کو پتہ ہے ہم کیا کرے گا؟ اس کا ہاتھ تھامتی پرجوش لہجے میں بولی تھی، کیا کرو گی؟ اس کی باتیں سن حمزہ کے لہجے میں بھی شگفتگی گھل گئی تھی۔ فیوچر کے بارے میں سوچتے ہوئے وہ بھی مسکرایا تھا، جب ہم کا بچہ ہوگا نا تو ہم اپنے دونوں بچوں کو یہاں سے دودھ پلائے گا۔ وہ اپنی دھڑکنوں کے اوپر ہاتھ رکھتی قمیص کو دھڑکنوں کی جانب سے ہٹا گئی تھی۔ اس کی خوبصورت دھڑکنوں کو دیکھتے حمزہ کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ ایک کو ہم سے دودھ پلائے گا، دوسرے کو ہم یہاں سے دودھ پلائے گا۔ وہ اپنی دونوں دھڑکنوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ حمزہ شاہ کے چہرے پر سخت سردی کے باوجود بھی پسینہ آ گیا تھا۔ جوان جذبات رفتہ سے اس کے اندر سر دھڑنے لگے تھے۔ وہ رومال سے پسینہ صاف کرتا اپنی نانی بیوی کو دیکھنے میں مصروف ہوا تھا، جو پتہ نہیں کہاں کہاں تک سوچ چکی تھی۔ میری جان، بچہ پیدا کرنے میں آپ کو بے حد درد ہوگا۔ وہ اس کے کان میں کہتے اس کے کان پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ ہمیں کہا نا شوہر صاحب، ہم کو جتنا بھی درد ہو ہم آپ کو یہ بچہ چاہیے تو چاہیے، اور ہم اپنے بچے کے لیے تمام درد سہ لے گا، کیونکہ آخر کو ہم ماں ہیں، اور ماں تو ہوتی ہی ایسی ہے۔ حمزہ شاہ کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اس کی بیوی کی باتیں بے حد بڑی تھی، یہ تو وہ بھی جانتا تھا، تو تھوڑا سا درد دے دوں اپنی جان کو؟ اس کے کان میں کہتا مسکرایا تھا، جی دے دے، اچھا پھر دیتا ہوں، دیکھو رونا مت۔ وہ کہتا جھک کر اسے اپنی گود میں اٹھا چکا تھا۔ ارے شوہر صاحب، یہ آپ کیا کر رہے؟ اس کا چہرہ تیزی سے سرخ ہوا تھا۔ میری جان، تم نے تو کہا تھا کہ تم کو بچہ چاہیے تو بچہ دے رہو اپنی جان من کو۔ بچہ ایسے دیتے شوہر صاحب؟ اس نے اپنی انگلیوں سے کھیلتے حمزہ سے سوال کیا تھا۔ نہیں میری جان، اس میں بہت درد ہوتا ہے۔ رازداری سے اس کے کان میں کہتا مسکرایا جا رہا تھا۔ اس کی باتیں حمزہ کی ساری تھکن اتار دیا کرتی تھی۔ وہ کتنا بھی تھکا ہوا کیوں نہ، اس کی باتیں سن کر اس کی تمام تھکن اتر جایا کرتی تھی۔ وہ نرمی سے اسے بستر پر لٹاتا اس کے برابر آیا تھا۔ ہمارا بچہ جب ہو جائے گا نا، تب ہم آپ کی بہن کو اپنا بچہ نہیں دے گا۔ کیوں؟ حمزہ نے مسکراتے ہوئے سے سوال کیا۔ کیونکہ آج آپ کی بہن نے ہم کو اپنا بچہ نہیں دیا۔ اگر وہ تھوڑی دیر کے لیے ہم کو اپنا بچہ دے دیتا تو بھلا ان کا کیا چلے جاتا؟ کتنا دل کر رہا تھا نا ان کے بچوں کو پیار کرنے کا، مگر نہیں، آپ کی بہن بھی آپ کی ماں کی طرح جلاد ہے۔ او ہو، کتنی بار منع کیا ہے میں نے آپ کو درے، بڑوں کے بارے میں ایسے بات نہیں کرتے۔ حمزہ کا چہرہ تیزی سے سرخ ہوا تھا۔ جو بھی تھا وہ اپنی ماں کے بارے میں ایسی باتیں نہیں سن سکتا تھا۔ سوری شوہر صاحب، وہ غصے میں ہمارے منہ سے کچھ بھی نکل جاتا ہے۔ وہ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھتی حمزہ سے بولی تھی۔ حمزہ غصے سے اپنا رخ موڑ گیا تھا۔ شوہر صاحب، ہم سے غصہ مت کرو، آپ کے علاوہ ہمارا ہے ہی کون؟ حرمین کا لہجہ بھیگا تھا۔ ساری دنیا کو اپنے آپ سے ناراض کر سکتی تھی، مگر وہ حمزہ شاہ کی ناراضی سہ نہیں سکتی تھی۔ حمزہ بنا کچھ بولے یوں ہی بیٹھا رہا تھا۔ شوہر صاحب، ہم آپ سے معافی مانگ تو رہے، ہم کو معاف کر دو پلیز، ہم آپ کی اماں سے بھی معافی مانگ لے گا۔ اس کا لہجہ پہلے سے زیادہ نم ہوا تھا۔ ہم سے ایسے ناراض مت ہوا کرو شوہر صاحب، تم ہی تو ہمارا سب کچھ ہو۔ اگر تم ہم سے ایسے ناراض ہونے لگے گا تو ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں رہے گا۔ ہم تم سے کہہ رہے ہیں نا کہ ہم آئندہ نہیں بولے گا تو ہم کو معاف کر دو۔ اب کہ وہ رو ہی رہی تھی، حمزہ شاہ رخ موڑتے اسے اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔
میری جان، اگر تم بدتمیزی نہیں کرو گی تو میں تم سے کیوں ناراض ہوں گا؟ ہمیں چاہیے کہ ہم بڑوں کے بارے اچھے سے بات کریں۔ بڑے چاہے جیسے بھی ہم، چھوٹوں کا فرض ہوتا ہے کہ ہم بڑوں کی عزت کریں، ورنہ ان میں اور ہم نے کیا فرق رہ جائے گا؟ ایسا نہیں ہے شوہر صاحب، ہم بڑوں کا بہت عزت کرتے ہیں، مگر آپ کی اماں ہم سے بات ہی نہیں کرتا۔ ہم نے ان سے بھی بات کرنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ ہم سے بات ہی نہیں کرتا، تو پھر ہم ان کو کیا بولیں؟ وہ آپ سے بات نہیں کرتی، آپ بھی مت کرو، مگر ان کے لیے یوں بدتمیزی والے الفاظ مت بولو۔ ٹھیک ہے، اب نہیں بولے گا۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتی رخ موڑ گئی تھی۔ میری جان رو کیوں رہی ہے؟ وہ اسے سینے سے لگائے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرنے لگا تھا۔ شوہر صاحب، آپ ہم سے ناراض ہو گیا تھا، ہم روتا نہیں تو اور کیا کرتا؟ اچھا سوری، آئندہ میں اپنی پیاری سی بیگم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ وہ نرمی سے اسے کہتے اس کے خوبصورت چہرے کو اپنے ہاتھ کے پیالے میں بھرتے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ کیا تھا۔ حرمین کا چہرہ تیزی سے سرخ ہوا، وہ بری طرح شرماتے رخ موڑ گئی تھی۔ اف، میری جانیں من شرماتی بھی ہے۔ وہ دوبارہ سے اس کا رخ اپنی جانب موڑتے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے گیا تھا۔ آپ ہم سے وعدہ کریں شوہر صاحب کہ آئندہ آپ ہم سے ناراض نہیں ہوں گے۔ اوکے میری جان، اگر میری جان مجھ سے بدتمیزی نہیں کرے گی تو میں کیوں اپنی اتنی پیاری سی چھوٹی سی بیوی سے ناراض ہوں گا؟ اس کو خود سے لگاتے اس کے بالوں پر اپنے لب رکھ کیا تھا۔ اس کے بالوں کی مہک محسوس کرتے حمزہ کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ شوہر صاحب، آپ ہم کو بچہ کب دے گا؟ حرمین نے سوالیہ لہجے میں حمزہ شاہ سے پوچھا تھا۔ میری جان، جب آپ بڑی ہو جاؤ گی نا، تب میں آپ کو بچہ لا کر دوں گا، مگر شوہر صاحب بچہ ہم کو ابھی چاہیے۔ میری جان، ابھی آپ خود چھوٹی ہو، بچے کو کیسے سنبھالو گی؟ ہم سنبھال لے گا نا شوہر صاحب۔ میری جان، جب آپ بڑی ہو جاؤ گی اللہ ہم کو خود بچہ دے دے گا، اور اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ یہ فرشتے ہمارے پاس چھوٹا سا بچہ لے کر آتے ہیں، وہ جب آئیں گے تب آپ کو بچہ بھی ملے گا، اس سے پہلے نہیں۔ اچھا، مطلب اس کے لیے ہم کو جلدی بڑا ہونا پڑے گا؟ حرمین کے لہجے میں افسوس تھا۔ ہاں میری جان، جلدی سے بڑی ہو جاؤ، پھر ہم دونوں پیارا سا بچہ لے کر آئیں گے۔ اسے خود سے لگاتے اس کے کان میں بولا تھا۔ حرمین مسکراتی تھی۔ وقت کا کام ہے گزرنا، سو وہ تیزی سے گزرتا چلا گیا۔ اس بڑے سے کمرے میں آج بھی باہر اتری ہوئی تھی وہ ناسمجھ اور بچی حرمین اب ایک جوان لڑکی بن چکی تھی۔ 17 سالہ حرمین شیشے کے آگے کھڑی اپنا روپ و ملاحظہ فرما رہی تھی۔ آج اس کا سیکنڈ ایئر کا آخری پیپر تھا اور اس کے پیپر شروع ہونے میں بس آدھا گھنٹہ بچا ہوا تھا۔ شوہر صاحب جلدی کر لیں یار، کب سے آپ کو اٹھا رہی تھی کہ اٹھ جائیں، مگر نہیں، میری بات کوئی سنتا ہی کب ہے بھلا؟ اس کا بلند لہجہ پورے کمرے میں گونج رہا تھا۔ 32 سالہ حمزہ شاہ بالوں کو تولیے سے رگڑتے باہر آیا تھا۔ اس کے لبوں پر بے حد خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ بڑی ہو چکی تھی، سمجھدار بھی ہو چکی تھی، مگر حمزہ کے معاملے میں اس کا لہجہ آج بھی 8 سالہ بچی جیسا تھا۔ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں حمزہ کو جھڑک دیا کرتی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ حمزہ اس کی بیوی تھا اور وہ حمزہ کا شوہر۔ میری جان، آ تو گیا ہوں۔ اس نے مسکراتے ہوئے حرمین کو دیکھا تھا جو سرخ چہرہ لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کو دیکھتے نظروں ہی نظروں میں بلائیں اتارنے لگا۔ لمبا قد، متناسب سراپا، لمبے گھنے خوبصورت کمر سے بھی نیچے آتے بال، سرخ و سفید چہرہ جو غصے کی حدت سے اور سرخ ہو گیا تھا، بے حد خوبصورت لگ رہا تھا۔ شاید رنگ آنکھیں جن میں غصہ بھرا ہوا تھا وہ بھی بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ کھڑی ستوا ناک، بینچے ہوئے گلابی لب، وہ بے پناہ حسن رکھتے تھے۔ وہ اپنی حسین بیوی کو دیکھتے مسکرائے جا رہا تھا۔ حمزہ، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ میری جان، کر تو رہا ہوں جلدی، اور کتنا جلدی کروں؟ حمزہ، اپنے معاملے میں آپ تمام کام جلدی جلدی کرتے ہیں، آج میرا پیپر ہے تو آپ ایسے کر رہے ہیں؟ میری جان، ابھی 7:30 بج رہے ہیں، تمہارا پیپر 8:30 بجے شروع ہوگا، ہم وقت سے پہنچ جائیں گے۔ نہیں، پھر بھی آپ جلدی کریں، اگر میں لیٹ ہو گئی نا تو میں آپ کو نہیں چھوڑوں گی، وہ سرد سرخ لہجے میں کہتی بستر پر بیٹھی تھی۔ حمزہ مسکراتے ہوئے آئینے کے آگے جا کر کھڑا ہوا تھا۔ وہ 32 سال کا ہو چکا تھا، لگتا ہی نہیں تھا۔ بے حد مغرور حمزہ شاہ حسین حسین ترین انسان تھا۔
دنیا کے لیے وہ بے حد مغرور انسان تھا، مگر اپنی چھوٹی سی بیوی کے لیے اس کے اندر کوئی انا تھی ہی نہیں۔ وہ اپنا چہرہ دیکھتے ہی مسکرایا جا رہا تھا۔ سرخ و سفید رنگت، نیلی آنکھیں، ستوا کھڑی ناک، گلابی بھینچے ہوئے لب اور چہرے پر پھیلی ہوئی حسین بیئرڈ، وہ وجاہت کا بھرپور بادشاہ تھا۔ وہ اپنی بیئرڈ کو سہلاتا مسکرایا تھا۔ مسکرانے سے اس کے دائیں گال کا ڈمپل ابھر کر نمایاں ہوا تھا۔ ہرمین جو اس کا عکس آئینے میں دیکھ رہی تھی، اسے مسکراتے دیکھ بری طرح سرخ ہوتے اپنی نگاہوں کو زمین پر ٹکا چکی تھی۔ ایک غیر محسوس مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو کر گزری تھی۔ یہ فرحت بخش احساس کتنا خوبصورت تھا کہ یہ مغرور حسین انسان اس کا تھا، صرف اور صرف اس کا۔ وہ خود بھی مغرور ہوئی تھی جب سے ہوش کی منزل پر قدم رکھا تھا۔ وہ اپنے نصیب پر صرف نازا ہی تو رہتی تھی۔ 8 سال کی تھی جب اس کے بغیرت باپ نے اسے ظالمانہ رسم کی بھینٹ چڑھا دیا، مگر وہ تو نصیب اس کا اچھا تھا کہ اس کو حمزہ شاہ کی بنی میں دیا گیا، جس نے کبھی اس کے ساتھ کوئی ظلم ہونے ہی نہیں دیا۔ وہ 8 سال کی تھی، اسے بہت تنگ کرتی تھی، مگر حمزہ نے اسے بچوں کی طرح پالا تھا، اس کے ناز نخرے اٹھائے تھے۔ رات رات میں اٹھ کر وہ اسے تنگ کیا کرتی تھی، مگر حمزہ شاہ نے کبھی اسے جھڑکا نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ حمزہ اسے بہت محبت کرتا تھا، لیکن وہ بھی حمزہ سے بے حد محبت کرتی تھی۔ حمزہ کو یہ بات اس نے آج تک نہیں بتائی تھی، مگر جذبوں کی آنچ تو ایک دوسرے تک پہنچ جاتی ہے نا۔ حمزہ کو معلوم تھا کہ اس کی ننھی پیاری بیوی بھی اسے اتنی ہی محبت کرتی ہے جتنی وہ اس سے کرتا ہے۔ ہوش و حواس کی منزل پر قدم رکھتے اس کو اپنے باپ سے بے تحاشا نفرت ہوئی تھی۔ اگر اسے کسی اور کی بنی میں دیا جاتا، وہ ظالم ہوتا، تو شاید وہ تو آج زندہ بھی نہ ہوتی۔ اپنے کیے کی سزا اس کے باپ نے کتنے حق سے اپنی بیٹی کے سر پر ڈالا تھا۔ ایسے وقتوں میں وہ ڈپریسڈ ہو گئی تھی۔ اپنے باپ کے بارے میں سوچتے سوچتے اسے ٹینشن رہنے لگی تھی کہ کبھی حمزہ بدل ہی نہ جائے۔ آئی تو وہ بنی میں تھی، اور بنی میں موجود لڑکی بالکل بے مایا ہوتی ہے، مگر ایسے وقتوں میں حمزہ نے اسے سنبھال لیا تھا۔ حمزہ اس کے ہر وقت کا ساتھی تھا۔ وہ جب بچی تھی تب بھی حمزہ اس کا سب کچھ تھا، اور آج بڑے ہونے کے بعد بھی حمزہ اس کا سب کچھ تھا۔ حمزہ سے بہتر لائف پارٹنر اسے اس دنیا میں کوئی مل ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ اپنے نصیب پر نازا ہوتی تھی۔ اسے مسکراتے ہوئے آئینے میں دوبارہ حمزہ کا عکس دیکھا تھا۔ وہ اپنے بالوں پر کنگھی کرتا مسکرا رہا تھا، اسے ایک نظر دیکھتی مسکرا دی تھی۔ دوسری لمحے حمزہ نے بھی اس پر اپنی نظریں گاڑی تھی۔ وہ حمزہ کو خود کو دیکھتے دیکھ نظر چرا کی۔ میری جان، مجھے ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ تمہارے ایسے دیکھنے سے نہ میں پاگل ہو جاؤں گا؟ اس کے لب و لہجے میں شرارت رچی ہوئی تھی۔ کوئی نہیں، میں تو آپ کو نہیں دیکھ رہی، وہ میں یہ دیکھ رہی تھی آپ کیا لگا رہے ہیں، خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے نا۔ اس نے نظریں چراتے ہوئے جھوٹ بولا تھا۔ اچھا، تو میری جان مجھے نہیں بلکہ میرے پرفیوم کو دیکھ رہی ہے؟ اب تو اس پرفیوم سے بھی مجھے جیلسی ہو رہی ہے۔ وہ کندھوں پر شال ڈالتا تیز قدموں سے ہرمین کی جانب آیا تھا۔ ہرمین اسے دیکھتی کھڑی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے دور جاتی، حمزہ شاہ اسے پکڑ چکا تھا۔ وہ بری طرح سرخ ہوتے حمزہ کے پاس آئی تھی۔ میری جان، میری پناہوں سے دور کہاں بھاگ جاتی ہو؟ اس کے چہرے پر اپنا ہاتھ رکھے نرمی سے اسے بولا، نہیں، میں تو کہیں نہیں جاتی۔ جب تم چھوٹی تھی نا، تب تمہیں کہیں بھی نہیں جاتی تھی، مجھ سے یوں بھاگتی بھی نہیں تھی۔ اب تو کیوں مجھ سے بھاگنے لگی ہو؟ اسے مسکراتے ہوئے ہرمین سے سوال کیا۔ اس کے اتنے بے باک سوال پر ہرمین کان کی لوؤں تک سرخ پڑی تھی۔ میری اسٹرابری؟ حمزہ شاہ ہنستے ہوئے اس کے گالوں پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ وہ بری طرح بلش ہوئی تھی۔ میری جان، اگر اتنا بلش کرو گی تو معاملہ خراب ہو جائے گا نا۔ وہ نرمی سے کہتے اس کے خوبصورت چہرے کو اپنے ہاتھ کے پیالے میں بھرتے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ ہرمین نے آنکھیں مونتی تھی۔ میری جان، تمہیں پتہ ہے تمہارے بڑے ہونے میں اب کچھ ہی دن باقی ہیں، اس کے بعد میں تمہیں بیبی لا کر دوں گا۔ اس کے کان میں کہتا اس کی کان کی لو پر دانت گاڑ گیا تھا۔ ہرمین سسکی لیتی دور ہوئی تھی۔
حمزہ شاہ کی بات پر اس کا چہرہ تیزی سے سرخ ہوا تھا۔ اب وہ کوئی بچی تو نہیں تھی جو اس کی معنی خیز بات کا مطلب نہ سمجھ پاتی۔ ہوش و حواس کی منزل پر قدم رکھتے رکھتے اسے ساری چیزوں کے بارے میں معلوم ہو گیا تھا۔ حمزہ کی بات پر وہ علاوہ لب کاٹنے کے کچھ نہیں کر سکی تھے۔ حمزہ انگلی کی مدد سے اس کے لبوں کو دانتوں سے چھڑوا چکا تھا۔ میری جان، یہ میرا حق ہے جو تم ان دانتوں کو دے رہی ہو، یہ کرنا میرا حق ہے۔ وہ گھمگیر لہجے میں کہتے اس کے بالوں پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ حرمین بری طرح گلابی ہو رہی تھی۔ ہٹے حمزہ، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ وہ حمزہ کو دھکا دیتی تیزی سے دروازے کی جانب بھاگی تھی۔ حمزہ بھی اس کے پیچھے تیزی سے بھاگتے اسے روک چکا تھا۔ اب وہ دروازے کو لوک کیے حرمین کو دروازے سے لگائے کھڑا تھا۔ کیوں مجھ سے دور جا رہی ہو میری جان من؟ وہ غمگین لہجے میں اس سے کہتا اس کے گردن پر اپنے لب رکھنے لگا۔ حرمین گہری سانس لیتے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ تھا کہ اسے دور جا ہی نہیں رہا تھا۔ حمزہ دور ہٹے نہ، ہم لیٹ ہو رہی ہیں، مجھے پیپر دینے جانا ہے۔ میری جان، ہم نہیں لیٹ ہو رہے، اور اگر لیٹ ہو بھی رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، اتنے خوبصورت لمحات میں خراب نہیں کرنا چاہوں گا۔ وہ کہتے دوبارہ سے اس کی گردن پر اپنے لب رکھنے لگا۔ حرمین اس کا لمس اپنے جسم پر محسوس کرتی بری طرح سرخ پڑ رہی تھی۔ وہ کافی دیر اس کی گردن پر اپنی شدت کا نشان چھوڑتے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھ میں تھامتا، اب اس کے چہرے کے ہر نقوش کو اپنے لمس سے جھلسانے لگا تھا۔ حرمین بری طرح جھلستے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ تھا کہ قریب آئے جا رہا تھا۔ میری جان، ان میٹھی میٹھی اسٹرابری کو کھانے کا بہت دل کر رہا ہے۔ اس کے لبوں کو پر اپنی انگلی پھیرتا شرارت سے بولا تھا۔ دوسری لمحے وہ اس کے لبوں پر جھکتے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں دبائے اس کی سانسیں خود میں انہیل کر گیا تھا۔ حرمین اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی اسے خود سے دور کرنے لگی، مگر حمزہ شاہ اس کی کمر پر اپنی گرفت مضبوط کر چکا تھا۔ اس کے لبوں کو شدت سے اپنے لبوں میں دبائے اس کی سانسیں پی رہا تھا۔ حرمین کی سانسیں بری طرح اکھڑنے لگی، مگر حمزہ شاہ کو اس کی کوئی پرواہ ہی نہ تھی۔ اسے اپنی جکڑ میں جکڑے اس کے لبوں پر اپنا تسلط جمائے اس کی سانسوں کو پی رہا تھا۔ کافی دیر اس کی سانسیں پینے کے بعد جب حمزہ کو یہ محسوس ہوا کہ اگر اس نے اب حرمین کو نہیں چھوڑا تو حرمین اپنی سانسوں سے چلی جائے گی، تو وہ گہری سانس لے کر حرمین سے دور ہوا تھا۔ حرمین گہری گہری سانس لیتے اپنی سانسوں کو نارمل کرنے لگی تھی۔ کافی دیر بعد اس کی سانسیں اس کے مقام پر واپس لوٹی تھی۔ اس نے اپنی شکوہ کینہ نگاہیں حمزہ پر گاڑ دی تھی۔ حمزہ بالوں پر ہاتھ پھیرتا اس سے دور ہوا تھا۔ کیا کروں میری جان، حق رکھتا ہوں تم پر، اب اور برداشت ہی نہیں ہوتا، جلدی سے بڑی ہو جاؤ، پھر میں تمہیں لمحے کے لیے بھی نہیں چھوڑوں گا۔ وہ شدید لہجے میں کہتے حرمین کو پھر سے شرمانے پر مجبور کر چکا تھا۔ حمزہ بہت خراب ہے۔ وہ اپنے چہرے پر ہاتھ رکھتی بری طرح سرخ ہو گئی تھی۔ جیسا بھی ہو جانے من، صرف تمہارا ہوں، کسی اور کو ہو جاؤں کیا؟ پھر اس کے ساتھ یہ سب کروں گا۔ اس کے کہنے پر حرمین کا چہرہ تیزی سے سرخ ہوا تھا۔ خبردار حمزہ، گلا کاٹ دوں گی آپ کا، اس کا گریبان جکڑے سختی سے بولی تھی۔ اس کے کہنے پر اس کمرے میں حمزہ کے جناتی کہکے گونجنے لگے تھے۔ وہ نرمی سے اسے خود سے لگا گیا تھا۔ مذاق کرو میری جان، بھلا تمہارے علاوہ کوئی اس دل میں آ سکتا ہے؟ وہ نرمی سے کہتے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ حرمین کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ اب وہ دونوں وجود تیزی سے باہر کی جانب جاتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ دونوں کے لبوں پر خوشگوار مسکراہٹ تھی۔ حمزہ شاہ کمرے کے اندر داخل ہوتا مسکرایا تھا۔ آج اس کے لب بے فضول ہی مسکرا رہے تھے۔ حرمین اس کو دیکھتے مسکرا رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے پاس آتا اس کی گود میں اپنا سر رکھ گیا تھا۔ حرمین مسکراتے ہوئے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی تھی۔ اس کی انگلی کے جادو سے حمزہ کی تمام تھکان اترنے لگی تھی۔ وہ اپنی محبت بھری نگاہیں حرمین پر گاڑ گیا۔ میری جان، وہ نرمی سے کہتے اس کی پیشانی تھامے اسے خود کے قریب کرتے اس کی ناک پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ حرمین مسکرائی تھی۔
میری جان، تمہیں پتہ ہے نا کل تم رات 12 بجے پورے 18 سال کی ہو جاؤ گی۔ تم بڑی ہو جاؤ گی، پھر تمہارے اور میرے درمیان کوئی پابندی نہیں رہے گی۔ کل کے بعد ہم اپنا رشتہ مکمل کر سکیں گے۔ مجھے کل کا بے حد انتظار ہے، اور پھر بہت جلد ہم ماں باپ کے رتبے پر فائز ہوں گے۔ اللہ مجھے ایک تمہاری طرح بے حد خوبصورت بیٹی دے گا جسے میں بے حد پیار کروں گا۔ بیٹا؟ حمزہ بیٹا نہیں چاہیے؟ ہاں وہ بھی چاہیے، مگر پہلے بیٹی بالکل تمہارے جیسی۔ مگر حمزہ مجھے تو بیٹا چاہیے، بالکل آپ جیسا، جسے لوگوں کی عزت کرنی بھی آتی ہو اور کروانی بھی آتی ہو، جو بالکل آپ جیسا ہو، جو ہنستا بھی آپ کی طرح ہو، بولتا بھی آپ کی طرح ہو۔ وہ ہو مجھے آپ کے جیسا چاہیے، حمزہ جو اپنی بیوی کی عزت کر بھی سکے اور کروا بھی سکے، اسے کبھی لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ کروائے۔ اس کے لہجے میں نمی گھلنے لگی تھی۔ حمزہ نے ہمیشہ اس کی عزت بھی کی تھی اور کروائی بھی تھی۔ حمزہ کے ہوتے ہوئے کوئی اسے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ تیمینہ بیگم لاکھ اسے نفرت کرنے کے باوجود بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکی تھی، کیونکہ حمزہ نے اسے ہمیشہ اس کی ماں سے اس کی عزت بھی کروائی تھی اور اسے اس کی ماں کی عزت بھی کروائی تھی۔ آہستہ آہستہ تیمینہ بیگم اور اس کے دل میں ایک دوسرے کے لیے نفرت ختم ہونے لگی تھی۔ وہ دونوں اب ایک دوسرے کے لیے پہلے جیسے نہیں رہے تھے۔ تیمینہ بیگم میں کافی بدلاؤ آ گیا تھا، اور حرمین کے دل سے بھی ان کے لیے کدورت ختم ہو گئی تھی۔ یہ سب کا سرٹیفکیٹ صرف اور صرف حمزہ کو جاتا تھا، جس نے کبھی بھی دونوں کو حد سے بڑھ کر ایک دوسرے کے لیے کچھ کہنے نہیں دیا تھا۔ میری جان، کل تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے، مجھے تیار ملنا کل۔ وہ کہتا نرمی سے اسے خود سے لگا گیا تھا۔ حرمین اس کے سینے پر اپنا سر رکھتی آنکھیں موند گئی تھی۔ وہ آئینے میں اپنا روپ دیکھتے مسکرائی تھی۔ دوسرے لمحے وہ بری طرح شرماتی اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی تھی۔ آج ان دو وجودوں کو ایک ہو جانا تھا، سوچ کر ہی اس کا رواں رواں بھی جیسے گلابی پڑ گیا تھا۔ میرون کلر کی ساڑی میں وہ آفت لگ رہی تھی۔ اس کا ایک ایک نقش سنور کر حسین ہو گیا تھا۔ شاید رنگ آنکھوں میں خوشی خوشی ناچ رہی تھی۔ بات ہی ایسی تھی، حسین چہرے پر خوبصورت میک اپ کیے وہ اور خوبصورت ہو چکی تھی۔ بالوں کو کرل کر کے کمر پر کھلا چھوڑے، نازک سی جولری پہنے، لبوں پر مہرون لپسٹک لگائے اس کا سنگھار مکمل تھا۔ وہ بستر پر بیٹھتی ہائی ہیل پہننے لگی تھی کہ تبھی دروازہ کھول کر حمزہ اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر وہ اپنی سانس تک روک چکا تھا۔ حرمین کے لبوں پر شرمگی مسکراہٹ پھیلی تھی۔ حمزہ مسکراتے ہوئے قدم قدم چلتا اس کے پاس آیا تھا۔ میری موت کا سامان اکٹھا کر کے رکھا ہے میری جانے من نے، وہ کہتا جھک کر اسے اپنی گود میں اٹھا گیا تھا۔ حمزہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ نیچے سب ہوں گے۔ نیچے کوئی بھی نہیں ہے میری جان، تبھی تو ایسے اٹھایا ہے۔ ہمیں بہت جلد اس لوکیشن میں پہنچنا ہے جہاں آج ہم نے بے حد خوبصورت اور حسین وقت گزارنا ہے۔ وہ اسے گود میں لیے سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ حرمین کا چہرہ گلابی تھا، اسے لیے گاڑی کی جانب بڑھا تھا۔ دوسرے لمحے وہ فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولتے نرمی سے حرمین کو فرنٹ سیٹ پر بٹھا چکا تھا۔ خود وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے گاڑی سٹارٹ کرتے گاڑی کو فل سپیڈ پر کیے اسے راستوں پر ڈال چکا تھا۔ اب گاڑی تیزی سے راستوں کو پھلانگتے اپنی منزل کی جانب گامزن تھی۔ دونوں پانی کی لہروں پر اپنے قدم رکھتے آگے جا رہے تھے۔ دونوں کے پاؤں بھیگ چکے تھے۔ حرمین کو سمندر بے حد پسند تھا، اور حمزہ نے اس کی پسند کو مد نظر رکھتے آج کا سارا انتظام سمندر میں ہی کیا تھا۔ چھوٹی چھوٹی کینڈلز لگا کر وہ جگہ خوابناک بن چکی تھی۔ سمندر شروع ہونے سے تھوڑے پہلے ان کا خوابناک بستر بھی تیار تھا، جس پر ایک خوبصورت سا پردہ ڈالا ہوا تھا۔ وہ دونوں وجود مسکراتے ہوئے ایک دوسرے کی ہمراہی میں آگے بڑھ رہے تھے۔ تھینک یو حمزہ، مجھے محبت کرنے کے لیے، مجھے چاہنے کے لیے۔ میں آج بھی سوچتی ہوں حمزہ، اگر اس روز خون بہا میں مجھے آپ کے بجائے کسی اور کو دیا جاتا تو آج میں کہاں ہوتی۔ آپ نے بنی میں آئی لڑکی کو بھی اتنی عزت دی کہ میں مغرور ہو گئی۔ مجھے اپنے نصیب پر ناز ہوتا ہے حمزہ کہ میرے نصیب میں آپ لکھے گے، جس نے خون بہا میں آئی ہوئی لڑکی کو بھی نہ صرف عزت دی بلکہ اس کی عزت کروائے بھی۔
مجھے اپنے اللہ پر بہت پیار آتا ہے حمزہ کہ میرے اللہ نے مجھے آپ کو دیا۔ میں یہ سوچ کر پھر کام جاتی ہوں کہ اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ میرے ساتھ کیا کیا کرتا۔ اس کا لہجہ بھیگا تھا، حمزہ نے اسے خود سے لگا لیا تھا۔ میری جان، تو میرے نصیب میں لکھی گئی وہ روشن ستارہ جس پر میں بھی مغرور ہوتا ہوں۔ آئی سویئر اس جرگے میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تمہاری عمر کا سنتے میں ہتھے سکڑ گیا تھا، مگر شاید نصیب میں تم ہی لکھی گئی تھی، اس لیے میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی تمہارا اور میرا نکاح ہوگا۔ اور ہمارے نکاح کے بعد مجھے یہ اندازہ ہوا کہ میں کتنا خوش نصیب تھا جو مجھے تم ملی۔ تمہاری چھوٹی چھوٹی باتیں، تمہاری چھوٹی چھوٹی حرکتوں نے میرا دل جیت لیا۔ پہلے جو میں آدھے سے زیادہ وقت گھر سے باہر گزارتا تھا وہ سارا میں تمہارے ساتھ گھر میں گزارنے لگا تھا۔ تمہیں پڑھاتے ہوئے، تمہیں اچھا برا سکھاتے ہوئے مجھے کبھی بھی تھکن ہوئی ہی نہیں، کیونکہ مجھے تم سے بے تحاشا محبت تھی، اتنی جتنی میں نے سوچی بھی نہیں تھی۔ اس کے ہاتھ کو نرمی سے اپنے ہاتھوں میں لیتے، اس کی ہاتھ کی پشت پر اپنے لب رکھ کیا تھا، تم میری زندگی ہو حرمین، تمہیں اگر مجھ میں سے نکال دیا جائے تو مجھ میں کچھ باقی نہیں رہے گا۔ وہ نرمی سے کہتے حرمین کو اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے میری جان، اس کے بالوں پر اپنے لب رکھتا آنکھیں بوند گیا تھا۔ تھینک یو حمزہ، وہ مسکراتے ہوئے اس کے سینے پر اپنے لب رکھ گئی تھی۔ وہ دونوں اب بھی پانی کی لہروں کو چیرتے آگے بڑھ رہے تھے۔ رات کی رانی اب تیزی سے ان دونوں پر اپنے پر پھیلا چکے تھے۔ وہ حرمین کو گود میں لیے اس خواب گاہ میں واپس آیا تھا۔ اندر داخل ہوتے حرمین ساکت ہوئی تھی۔ اندر کا ماحول بے حد خوبصورت تھا۔ پھولوں سے سجا وہ چھوٹا سا کمرہ اسے سانس روکنے پر مجبور کر گیا تھا۔ وہ بھیگی نگاہوں سے پورے کمرے کو دیکھتے مسکرائے جا رہی تھی۔ پسند آیا؟ حمزہ اس کے کان میں کہتا مسکرایا تھا۔ بہت، وہ گلابی چہرہ لیے اس کے سینے میں منہ چھپا گئی تھی۔ حمزہ نرمی سے اسے بستر پر لٹاتا اس کے پاس آیا تھا۔ میری جان، آج میں بہت خوش ہوں، اتنا کہ بتا بھی نہیں سکتا۔ وہ نرمی سے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھ میں لیے جھک کر اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ میری جان، آج میں بہت خوش ہوں، اتنا کہ بتا بھی نہیں سکتا۔ وہ نرمی سے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھ میں لیے جھک کر اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ ہماری شادی کے پورے 10 سال بعد آج یہ خوبصورت رات آئی ہے۔ میں کیا محسوس کر رہا ہوں میں تمہیں نہیں بتا سکتا، وہ کہتے جھک کر اس کے چہرے پر اپنے لب رکھنے لگا تھا۔ حرمین بری طرح گلابی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے کو نرمی سے اپنے ہاتھ میں تھامے اس کے چہرے کے تمام نقوش پر اپنے لب رکھتا جا رہا تھا۔ حرمین اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی آنکھیں موندے اس کا لمس محسوس کر رہی تھی۔ دوسرے لمحے وہ اس کے لبوں پر جھکتے اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں انہیل کر گیا تھا۔ حرمین بری طرح سرخ ہوتے اپنا ہاتھ اس کے سینے پر جما چکی تھی۔ حمزہ اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں دبائے اس کی سانسوں کو پی رہا تھا۔ حرمین نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کی تھی، مگر حمزہ شاہ اس کی کمر پر اپنی گرفت مضبوط کرتا اسے خود کی اور پاس کر گیا تھا۔ کافی دیر مزاحمت کرنے کے بعد بھی جب حمزہ شاہ کی شدت میں کمی ہوتی محسوس نہ ہوئی، تب حرمین بھی اس کی شدت میں اس کا ساتھ دینے لگی تھی۔ دونوں کافی دیر ایک دوسرے کے لبوں سے لپٹے ایک دوسرے کی سانسیں پیتے رہے تھے۔ سیر ہونے کے بعد وہ دونوں ایک دوسرے سے دور ہوتے اپنی سرخ نگاہیں ایک دوسرے پر جما چکے تھے۔ دوسری لمحے حمزہ اس کی گردن پر اپنے لب رکھنے لگا تھا۔ حرمین سرخ ہوئی تھی، اس کا دل بری طرح چٹکیاں بھرا تھا۔ میری جان، بہت محبت کرتا ہوں تم سے، اتنی کہ بتا بھی نہیں سکتا۔ اب سے نہیں، تب سے جب تم میرے نکاح میں آئی تھی، جب تم چھوٹی سی تھی، اور تب سے تمہیں بے حد چاہتا ہوں، وہ کہتے دوبارہ سے اس کی گردن پر اپنے لب رکھنے لگا۔ دوسری لمحے وہ ایک جھٹکے سے حرمین کی قمیض اتار کر دور اچھال گیا تھا۔ حرمین گلابی ہوئی تھی۔ حمزہ نے سرخ نگاہیں حرمین کے اس نازک کالے پردے پر ڈالی تھی۔ دوسری لمحے پہ اس نازک پردے کو اتار کر بھی دور اچھال گیا تھا۔ اس کی خوبصورت دھڑکنوں کو دیکھتے وہ پاگل ہوتے ان پر جھک چکا تھا۔ اس کی دھڑکنوں پر اپنے لب رکھتے وہ بری طرح حرمین کے لبوں سے سسکیاں نکال چکا تھا۔ حرمین بری طرح سسکیاں لیتے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔
اس کے ہاتھ کے جادو سے حمزہ شاہ کے جوان جذبات تیزی سے اس کے اندر سر دھڑنے لگے تھے۔ میری جان، کیا اجازت ہے کہ خود کو تمہیں داخل کر کے تمہیں اپنا بنا لوں؟ تمہاری پور پور پر اپنی شدتوں کی چھاپ چھوڑ کر تمہاری روح پر بھی اپنا نام لکھ دوں؟ وہ دھیمے لہجے میں اس کے کان میں کہتا، اس کے کان پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ حرمین نے گلابی پردے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ دوسری لمحے وہ خود کو اور اس کو ہر پردے سے آزاد کرتا اس کی روح تک میں داخل ہو گیا تھا۔ حرمین کے لبوں سے آہ ٹوٹ کر برآمد ہوئی تھی، جسے حمزہ اپنے لبوں میں دباتا اپنی شدتوں میں تیزی لے آیا تھا۔ اب وہ چھوٹا کمرہ حمزہ کی شدتوں اور حرمین کی سسکیوں سے مہک رہا تھا۔ مبشر علی کی موت کا سنتے ایک زخمی مسکراہٹ حرمین کے چہرے پر آئی تھی۔ وہ پیٹ سے تھی کہ تبھی اسے معلوم ہوا کہ مبشر علی جوے میں اپنا گھر ہار چکا تھا۔ گھر کے معاملات میں ہی لڑائی ہوتے ہوئے اس کے باپ کو کسی نے گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ اس کے باپ نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا تھا، مگر پھر بھی باپ کی موت کا سنتے ہی اس کا دل اداس ہو گیا تھا۔ حمزہ شاہ مسلسل اس کی دل جوئی کر رہا تھا۔ اسے مبشر علی کی موت کا ذرا برابر بھی دکھ نہیں تھا۔ آج اس کے بھائی کا بدلہ قدرت لے چکی تھی۔ اس شخص کا یہی انجام ہونا تھا۔ میری جان، تم اس مشکل وقت سے فارغ ہو جاؤ، پھر میں تمہیں تمہاری امی سے ملوا کر لے آؤں گا۔ حرمین نے بے یقینی سے حمزہ کو دیکھا تھا۔ حمزہ، آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ جی میری جان، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ وہ کہتے اسے خود سے لگا گیا تھا۔ زندگی پرسکون ہو چکی تھی۔ ایک سلونی شام میں اللہ نے اسے اور حرمین کو ایک بیٹی اور ایک بیٹے سے نوازا تھا۔ وہ دونوں اپنے اللہ کا جتنا شکر ادا کرتے اتنا کم تھا۔ دونوں کی خواہش پوری ہو چکی تھی، انہیں بھلا پھر اور کیا چاہیے تھا؟ زندگی خوشیوں کا در کھولے ان دونوں کے منتظر تھی، جس پر انہیں اب ساتھ ساتھ قدم رکھنا تھا۔ تو ڈیئر پیارے ناظرین، یہ تھا ہمارا ناول کا سیکنڈ پارٹ۔ اگر آپ نے اس کا فرسٹ پارٹ نہیں سنا تو آپ چینل پر جا کر اس کا فرسٹ پارٹ بھی سن سکتے ہیں۔ چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی مزے کے ناول آپ کو ہمارے چینل پر سننے کو ملتے رہیں۔ ملتے ہیں ایک نئے ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔